ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور کسی بھی امر میں آپ اپنا موقف بھی کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں بھی مانتا تو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے اس کو ٹھونس دیں، اس کے اوپر اس کو منوا کے ہی اٹھیں۔ اس طرح طبیعتوں میں تقدر پیدا ہوں گے، آپ کی کوئی بات سنے گا ہی نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ اپنے ایک شاگرد کو وصیت کرتے ہیں، غالباً حضرت زید ان کا نام ہے، کہ جب آپ کسی شہر میں جاؤ تو گھوڑا اچھا رکھو، لباس اچھا پہنو، لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا رکھو، کوشش کرو کہ بحث تکرار کی نوبت نہ آئے، اور اگر بحث کی کسی سے نوبت آ جائے تو پہلے اس کا موقف سنو، اور پھر اس کا موقف سننے کے بعد اس کی جو درست باتیں ہیں ان کی تائید کرو، ان کی تصویب کرو کہ تم نے یہ درست کہا، اور جن باتوں سے آپ متفق نہیں ہیں تو آپ کہو کہ آپ نے جو کہا یہ آپ کا موقف ہے، لیکن اس کے مقابل میرا موقف یہ ہے، اور میں اس موقف میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ فلاں فلاں اہل علم موجود ہیں۔ گزرے ہوئے بزرگوں کے اسماء بیان کرو اور ان کا موقف بیان کرو، پھر اپنے دلائل دو۔ دلائل دینے کے بعد پھر اس پہ مصر نہ ہو جاؤ کہ یہ مانے گا تو پھر میں اٹھوں گا۔ دلائل اس کی جیب میں ڈال کر کے، اس کے کوٹ میں گیند ڈال کر کے آپ گھر آ جاؤ، اللہ نے ہدایت دینی ہے، لکھا ہوا تو ہدایت مل جائے گی، ہمارے اوپر پہنچا دینا ہے۔ آج ممبر پہ ہم یہی کہتے ہیں، جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ہمارا کام پہنچا دینا ہے، لیکن یہ ہم یوں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بات مانے گا نہیں، ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ تو پیغمبروں سے بھی یہی کہا گیا، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، محبوب آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ دل موڑے گا رب تو موڑ دے گا، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اس لیے کسی بھی امر کے اندر، تبلیغی امور ہوں، اعمال ہوں، رویے ہوں، گفتگو ہو، طرز معاشرت ہو، اس میں حد سے تجاوز نہیں کرے۔